اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، یہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا جو تمام جہان کا مالک ہے، یعنی ہر چیز کا کام، ہر چیز اللہ کی تعریف سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ آخر کار جو تخلیق کا کام ہے وہ اسی تک پہنچتا ہے۔ تو اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا کسی میدان نہ ہاردا، اس کا نام یاد کرنے والا وہ کبھی کسی میدان میں شکست نہیں کھاتا۔ جو اس کا نام یاد کرتا ہے، چتارنا یعنی یاد کرنا، تو اس کا نام جو چیتا کرتا ہے، جو چتارتا ہے، جو اس کا نام یاد کرتا ہے، وہ کبھی کسی میدان میں شکست اس لیے نہیں کھاتا کہ اصل میں اللہ کا نام ہی اسم اعظم ہے۔ تو کام تمام میسر ہندے نام ادا چت تریاں، یعنی تمام کام آسان ہو جاتے ہیں جب ہم اپنی یاد کے اندر اس کا پاک نام لے کر آتے ہیں۔ نام ادا چت تریاں، رحم و سکھ کے ساوے کردہ، کہروں ساڑے ہریاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی رحمت ہوتی ہے تو وہ سوکھے ہوئے باغ بھی ہرے کر دیتا ہے، اور جب اس کا قہر آ جائے، خدا نخواستہ اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھے، تو پھر ہری بھری چیزیں بھی سوکھ جاتی ہیں۔ رحم و سکھ کے ساوے کردہ، کہروں ساڑے ہریاں۔ بادشاہاں تھی بھیک مگاوے، تخت بہاوے کہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی شان والا ہے کہ وہ بادشاہوں سے بھیک منگوا دیتا ہے، یعنی ان کو فقیر بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ذلت دے دیتا ہے۔ تو بادشاہ جو ہیں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، اور جو گھاس کاٹنے والے معمولی لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کئی دفعہ شاہی لباس پہنا دیتا ہے۔ تو میاں صاحب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہاں تھی بھیک مگاوے، تخت بہاوے کہیں۔ کہیں کا مطلب ہے کہ وہ گھاس کاٹنے والے لوگ جو بالکل معمولی سے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ تخت پہ بٹھا دیتا ہے۔ کچھ پرواہ نہیں کر اس دے، دائم بے پرواہی۔ اس کے گھر میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت ہے تو وہ صمد ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، یعنی وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ صمد کا مطلب ہے عربی میں کہ ایسا چیف جس کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ اس کو کوئی کمزوری آتی ہے۔ تو یہ صمد ہے، کچھ پرواہ نہیں کر اس دے، دائم بے پرواہی۔ آپ مکانوں خالی، کوئی مکان نہ اس تھی خالی۔ وہ تو لا مکان پہ ہے، اس کو کوئی جگہ نہیں گھیر سکتی، اس کے لیے کوئی سمت متعین نہیں ہو سکتی کہ اللہ اس طرف ہے، لیکن وہ ہر جگہ موجود ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہاں پہ ہے تو یہاں پہ ہی ہے، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ایک دو بندے بات کرتے ہیں تو تیسرا وہ سن رہا ہوتا ہے، اگر تین بندے بات کرتے ہیں تو چوتھا وہ سن رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے 5 بندے بات کریں تو چھٹا وہ سن رہا ہوتا ہے۔ زیادہ بندے ہوں یا کم ہوں، اگر کوئی سرگوشی کرے گا تو وہ ہر ایک کے ساتھ دوسرا ہے۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں ہمیں عطا فرمائی، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم۔ ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدہ نت سنبھالی۔ وہ اس کا علم کا یہ عالم ہے کہ اس نے ہر چیز کو گن رکھا ہے، کہ وہ ہر چیز کو سنبھال کے رکھتا ہے، کوئی چیز اس کے ہاں ضائع نہیں ہوتی، اور اس نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اے ہمارے رب تو نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، نمبر 1۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو گن رکھا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں قرآن میں سے میاں صاحب نے لی ہیں کہ وہ ہر چیز کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ آخری جو شعر ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ ہر در تو درکارن ہوندا جو اس در تھی مڑیا۔ جو اللہ کے در سے مڑ جائے، جو اللہ کے در پہ نہ جھکے، اس کو ہر در سے
پھر وہ دھتکار دیا جاتا ہے، وہ ہر در سے پھر اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ وہ ایک سجدہ جس کو تو جو تیرے لیے مشکل ہے اللہ کے ہاں کرنا، وہ تمہیں ساری چیزوں کے سجدوں سے بچا لے گا۔ نہ وہ تم شیوا کے آگے جھکو گے، نہ وہ تم نعمان کے کیا نام ہے ہنومان کے آگے جھکو گے، اور نہ ہی کسی اور خدا کے آگے جھکو گے۔ تو یہ پھر وہ اللہ کے آگے جھکنا ہی ایک سجدہ کرنا ہے، اور وہ ایک سجدہ کافی ہے تمہارے لیے، پھر تمہیں کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے دا اس شان بدھایا جو اس پاسے اڑیا، جو اللہ کی طرف جھک جاتا ہے پھر اللہ اس کا شان بڑھا